الحمد لله الذي علمنا ما لم نكن نعلم والصلاة والسلام على رسوله الأكرم وعلى آله وأصحابه المحترم أما بعد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق اللہ العظیم۔ محترم دوستوں اور بھائیوں، کسی شاعر نے کہا ہے، علم وہ دولت ہے جو لٹتی نہیں، علم وہ دولت ہے جو لٹتی نہیں، خرچ کرنے سے کبھی گھٹتی نہیں۔ محترم دوستوں، روشنی کسے پسند نہیں؟ شب تاریک میں ماہتاب، اندھیرے کمرے میں قمقمے کسے اچھے نہیں لگتے؟ ٹھیک یہی بات علم پر صادق آتی ہے۔ وہ کون سی چیز تھی جس نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے افضل بنا دیا؟ وہ کون سی طاقت ہے جس نے انسان کو اشرف المخلوقات بنائے ہوئے ہے؟ وہ علم ہے۔ محترم دوستوں، ہم مسلمان ہیں، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ اگر ہم علم نہیں رکھتے تو ہم مسلمان ہو نہیں سکتے۔ مسلمان جاہل رہیں، مسلمان ان پڑھ ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ اللہ کی کتاب میں علم کی عظمت جگہ جگہ بیان کی گئی ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے، کہہ دیجئے کیا اہل علم اور اس کے نہ ماننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ عقل مند ہی نصیحت پکڑتے ہیں۔ محترم دوستو، علم سے مراد کیا ہے؟ کیا دنیاوی علم یا اخروی علم؟ واقعہ یہ ہے کہ علم کوئی بھی ہو انسان کو عزت دیتا ہے۔ انسان علم ہی سے کمال پاتا ہے۔ فوج، لاؤ لشکر، مال و دولت واقعاتاً اسے عزت نہیں دیتے۔ اسی لیے ہر انسان کو چاہیے کہ وہ علم کے حصول کے لیے سرگرم رہے۔ آپ اگر دنیاوی علم حاصل کریں گے تو دنیا میں کامیاب رہتے ہیں، اور اگر دینی علم حاصل کریں گے تو آخرت کی کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ محترم دوستوں، اگر آپ کچھ عقل والے ہیں، اگر آپ میں کچھ بھی دانش مندی ہے تو علم کے حصول کے لیے دوڑیں، خصوصاً دینی علم حاصل کریں۔ چاہے آپ کو کتنی تکلیف اٹھانی پڑے، مصائب جھیلیں، تکلیف اٹھائیں، راتوں کو نیند خراب کریں اور دیگر زحمتیں برداشت کریں، مگر علم کے حصول سے نہ بھاگیں۔ اسی میں کامیابی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو علم کے حصول کی، خصوصاً دینی علم کے حصول کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مچھلیاں پانی میں ذرے خاک میں برگوش شجر، مچھلیاں پانی میں ذرے خاک میں برگوش شجر، نیک عالم کو دعا دیتی ہے شام و سحر۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔